ویلکم بیک ٹو دا پاور اینڈ پوائزن. دوستو 14 اگست 1947 رات کے 12 بج چکے ہیں. لاہور، کراچی، ڈھاکہ، پشاور اور دیگر شہروں کے آسمانوں پر پرچم لہرائے جا رہے ہیں. اتنے میں ریڈیو پہ آواز آتی ہے دس از پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، اور اس آواز کے ساتھ کروڑوں لوگوں کا سپنا حقیقت میں تبدیل ہو چکا ہے. پاکستان زندہ باد کے نعرے گلیوں، چوک اور مساجد سے گونجنے لگے. آزادی کا دام سستا نہیں تھا. صرف پنجاب اور بنگال کے اندر لاکھوں لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. بھارت سے پاکستان آنے والی گاڑیوں کا منظر آج بھی روح کو ہلا دیتا ہے. خون سے رنگے ہوئے ڈبے، چیختی عورتیں، بھوکے بچے، اور پھر بھی آنکھوں میں روشن اجالوں کا جذبہ. UN کے حساب سے 1,40,00,000 لوگوں نے ہجرت کی. یہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت تھی. ریفیوج کیمپ کراچی، لاہور اور پنجاب کے شہروں میں بسائے گئے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر نیا ملک بسانے کا ارادہ کر دیا تھا. گورنر جنرل کے طور پر قائد اعظم محمد علی جناح نے کراچی کو پاکستان کا پہلا دارالحکومت بنایا. انہوں نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا اور کہا دس بینک ول پروو ٹو بی دا پیوٹ آف اور اکنامک انڈیپینڈنس. لیکن قائد کی صحت تیزی سے گر رہی تھی. ٹیوبرکلوسس اور کینسر نے انہیں کمزور کر دیا تھا. 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم اس دنیا سے چلے گئے. ڈاکٹر الہی بخش کی کتاب ود دا قائد اعظم ڈیورنگ ہز لاسٹ ڈیز بتاتی ہے کہ ان کے علاج میں غفلت ہوئی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ایمبولینس جان بوجھ کر خراب ہونے کی وجہ سے وقت پر ہاسپٹل نہیں مل سکا. جو بھی سچ ہو، ملک کے قائد چلے گئے. کراچی کی گلیوں میں لاکھوں لوگ رونا دھونا کرتے ہوئے ان کے جنازے میں شامل ہوئے. فاطمہ جناح تنہا رہ گئی اور قوم کو پہلی بار قائد کے بغیر سامنا کرنا پڑ رہا تھا. قائد اعظم کے وفات کے کچھ مہینے بعد ہی ملک کو پہلی بار جنگ کا سامنا بھی کرنا پڑا. اکتوبر 1947 میں کشمیر میں قبائلی لشکر گئے اور لڑائی شروع ہو گئی. بھارت نے سری نگر میں فوج اتاری اور جنگ پورے 1 سال تک چلی. پاکستان آرمی نے اپنا پہلا اصلی امتحان دیا، مگر آخر کار UN کے درمیان میں آنے پر 1 جنوری 1949 کو سیز فائر ہوا. کشمیر کا ایک حصہ انڈیا کے پاس، ایک حصہ پاکستان کے پاس، اور ایک مسئلہ جو آج تک سلجھایا نہیں جا سکا. 12 مارچ 1949 کو وزیر اعظم لیاقت علی خان نے پارلیمنٹ میں ایک تاریخی دستاویز پیش کیے، آبجیکٹو ریزولوشن. یہ پاکستان کا پہلا آئیڈیولوجیکل نقشہ تھا. اس میں لکھا تھا ساورینٹی بلانگز ٹو اللہ، اور حکومت ایک امانت ہے جو عوام کے ذریعے چلتی ہے. ایک طرف اسے اسلامائزیشن کی بنیاد کہا گیا، دوسری طرف سیکولر سرکلز میں پریشانیاں بھی ہوئی، مگر یہ ریزولوشن آج بھی پاکستان کا حصہ ہے. انیس سو 49 میں فیڈرل کورٹ کے چیف جسٹس منیر خان نے کہا جب ملک خطرے میں ہو تو قانون توڑنا بھی ضروری ہے. اسے کہا گیا ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی، اور اس ڈاکٹرائن نے پاکستان کی سیاست کا قبر کھود دی. جب بھی فوج نے مارشل لا لگایا، جج نے کہا جی ہاں ملک کے لیے ضروری تھا.
سیاست اتنی سیدھی نہیں تھی۔ مارچ 1951 میں ایک زبردست نیوز آئی، راولپنڈی کانسپریسی کیس۔ میجر جنرل اکبر خان اور مشہور شاعر فیض احمد فیض، ان کے ساتھ کچھ اور افسران نے پلان بنایا کہ حکومت گرا کر سوشلسٹ نظام لایا جائے۔ اس میں سوویت یونین کے ساتھ تعلقات کی افواہیں بھی شامل تھیں۔ سازش پکڑی گئی، فیض احمد فیض کو جیل بھیجا گیا، اور یہ ملک کا پہلا ملٹری سویلین فرکشن تھا جو اگلے آنے والے برسوں تک بڑھتا گیا۔ 16 اکتوبر 1951 یہ وہ دن تھا جس نے قوم کا دل چیر دیا۔ راولپنڈی کے کمپنی باغ میں لیاقت علی خان عوام کو خطاب کر رہے ہیں۔ اچانک ایک گولی چلی، پرائم منسٹر لیاقت علی خان شہید ہو گئے۔ قاتل سید اکبر افغان تھا، مگر اصل میں یہ سازش کس کا کام تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں انڈیا، کچھ CIA کا ہاتھ مانتے ہیں، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کے کچھ لوگ بھی اس میں شامل تھے۔ سازش کا راز آج تک پورا کھل نہیں سکا۔ لیاقت علی خان کے جنازے میں قوم پھر سے شوق میں ڈوب گئی۔ کمپنی باغ کا نام بدل کر لیاقت باغ رکھا گیا، اور پاکستان اپنے پہلے اصلی رہنما کے بغیر سیاست کے طوفان میں چلا گیا۔ یہ دور پاکستان کے لیے صرف قتل و غارت کا دور نہیں تھا۔ اس دور میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی بنا، کراچی یونیورسٹی کا فاؤنڈیشن بھی رکھا گیا، پاکستان کرکٹ اور ہاکی ٹیم بھی بنائی گئی، فیض احمد فیض کی شاعری بھی عوام میں مقبول ہوتی گئی۔ صدیقین کے برش نے پاکستان کی تصویر دنیا کے کینوس پر اتاری۔ قربانیاں تھیں لیکن امید بھی تھی۔ ہر کیمپ میں، ہر ٹینٹ کے نیچے عوام کے جذبات ایک ہی نعرہ بلند کرتے، پاکستان زندہ باد۔ صرف 4 سال اور پاکستان نے آزادی، ہجرت، جنگ، قائد کی وفات اور اپنے پہلے وزیر اعظم کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ پاکستان کی کہانی جہاں امید بھی تھی اور اندھیرے بھی، اور جہاں ہر نئے دن کے ساتھ نئی سازشیں لکھی جا رہی تھیں۔ لیاقت علی خان کے شہادت کے بعد پاکستان ایک قوم سے زیادہ ایک یتیم بچہ محسوس ہو رہا تھا۔ قائد پہلے ہی چلے گئے، اب وزیر اعظم بھی شہید ہوئے۔ ملک کے پاس نہ کوئی اصلی لیڈر تھا اور نہ ہی کوئی واضح منظر، صرف 4 سال پرانا پاکستان اور ایسے سیاست میں گرا ہوا جہاں کرسی کا کھیل شروع ہو چکا۔ لیاقت علی خان کے بعد حکومت خواجہ ناظم الدین کے پاس آئی۔ ناظم الدین ایک سادگی پسند اور شریف انسان تھے، مگر سیاست کی کچی بازی میں وہ جلدی پھنس گئے۔ 1952 میں ملک میں غلہ اور روٹی کی قلت ہوئی اور عوام سرکار سے ناراض ہونے لگی۔ سب سے بڑا کرائسس آیا 1953 کے لاہور اینٹی احمدی رائٹس میں۔ مجلس احرار اور کچھ دینی جماعتوں نے سرکار پر دباؤ ڈالا کہ قادیانی کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ احتجاج اتنا بڑھ گیا کہ لاہور اور پنجاب جل اٹھے، گھر سارے جلے، خون بہا، اور عوام اور پولیس آمنے سامنے آ گئی۔ حکومت نے کنٹرول کے لیے فوج بلائی، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار لاہور میں مارشل لا امپوز ہوا۔ یہ وہ دن تھا جب عوام نے دیکھا کہ سیاست سے زیادہ اثر فوج کا ہے۔ مولانا مودودی اور دوسرے لیڈرز کو گرفتار کر لیا گیا، مگر عوام کے دل میں ایک بے چینی ڈال دی گئی۔ 1951 کے بعد اصل طاقت
پرائم منسٹر کے پاس نہیں رہی بلکہ گورنر جنرل غلام محمد کے پاس آ گئی۔ یہ آدمی ایک بیوروکریٹ تھا، تھوڑا ضدی اور خود غرض بھی تھا۔ 1954 میں جب کانسٹیٹیوشنل اسمبلی دستور تیار کر رہی تھی، غلام محمد نے ایک ہی فرمان سے پوری اسمبلی توڑ دی۔ یہ پاکستان کا پہلا بڑا کانسٹیٹیوشنل کرائسس تھا۔ جب بات سپریم کورٹ میں گئی، چیف جسٹس منیر نے اپنا مشہور فیصلہ دیا، ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی، مطلب جو بھی حکومت کر رہی ہے ملک بچانے کے لیے ضروری ہے، اس لیے جائز ہے۔ یہ وہ زہر تھا جو سیاست کی روحوں میں گھل گیا اور اگلے 70 سال تک پاکستان اسی بیماری کا شکار رہا۔ 1954 میں ایسٹ پاکستان کے اندر ایک الیکشن ہوا۔ وہاں کی یونائٹڈ فرنٹ پارٹی نے مسلم لیگ کو بری طرح ہرا دیا۔ شیخ مجیب الرحمن اور حسین شہید سہروردی جیسے بنگالی لیڈر سامنے آئے، لیکن ویسٹ پاکستان کی ایلیٹ اور غلام محمد نے ان کا مینڈیٹ دبانے کی کوشش کی۔ یہاں ایک خطرناک تفریق کا بیج بویا گیا۔ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان نا انصافی کا آغاز اسی دور سے ہوا۔ 1955 میں گورنر جنرل غلام محمد بیماری کی وجہ سے ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ سکندر مرزا نے لے لی۔ سکندر مرزا چالاک آدمی تھے، اسے سیاست کو کھیل کی طرح کھیلنا خوب آتا تھا۔ اس نے ایک نیا فارمولہ بنایا، 1 یونٹ اسکیم۔ سارے ویسٹ پاکستان کو ایک پروونس بنا دیا تاکہ ایسٹ پاکستان کے ووٹ کا اثر کم ہو جائے۔ اس دور میں پرائم منسٹر کا سلسلہ ایک تماشے سے کم نہ تھا۔ خواجہ ناظم الدین، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی اور پھر حسین شہید سہروردی صرف 7 سال میں 7 وزیر اعظم تبدیل ہوئے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ایک اصلی پاور پرائم منسٹر کے پاس نہیں تھا بلکہ گورنر جنرل اور بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہی تھی۔ سیاسی انسٹیبلٹی اتنی بڑھ گئی کہ عوام کے اندر بھی تھکن اور کنفیوژن پیدا ہو گئی۔ مگر ایک بڑا لمحہ بھی آیا۔ 28 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن فارملی اپروو ہوا۔ پاکستان کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان ڈکلیئر کیا گیا۔ پرائم منسٹر چودھری محمد علی نے اسے اپنی سب سے بڑی کامیابی کہا۔ عوام کے اندر امید جاگی کہ اب ملک سیدھی راہ پر چل پڑا۔ لیکن دوستو، یہ خوشی زیادہ عرصے تک چل نہ سکی۔ 1958 تک سیاست کا تماشا اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ سکندر مرزا نے کانسٹیٹیوشن توڑ دیا اور مارشل لا لگانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے ساتھ آرمی چیف جنرل محمد ایوب خان کو ملایا۔ سیاست کا الٹیمیٹ ماسٹر چیس کھلاڑی فوج تھی۔ صرف کچھ ہفتوں بعد ایوب خان نے سکندر مرزا کو ہٹایا اور ملک کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سکندر مرزا جلا وطن ہوئے اور پاکستان کی سیاست پہلی دفعہ آفیشلی آرمی کے قابو میں چلی گئی۔ یہ وہ پل تھا جہاں پاکستان کی جمہوری سفر کو توڑ دیا گیا اور مارشل لا کی پہلی لکیر کھینچ دی گئی۔ اس دور میں بھی کچھ روشنیاں ضرور تھی۔ پاکستان joined SEATO in 1954 and CENTO in 1955۔ دنیا کے نقشے پہ اپنی پہچان بنائی۔ کراچی کو سٹی آف لائٹس کہا جانے لگا۔ اردو ادب میں فیض اور قاسمی کی روح جاگتی رہی۔ فلم انڈسٹری بھی ابھر رہی تھی۔ ہاں، سیاست تھوڑی گندی ضرور تھی، لیکن ملک زندہ تھا اور ان کا عوام کا ایک ہی جذبہ تھا،
کہ ہم جیتیں گے۔ صرف ایک دہائی اور پاکستان نے اپنے اندر کرپشن، سیاسی کرائسس، دھرنے، احتجاج، 1 یونٹ، ایسٹ اور ویسٹ کا فیصلہ اور آخرکار پہلا مارشل لا بھی دیکھ لیا۔ 1947 کا سپنا تھا ایک عوامی ریاست کا، لیکن 1958 تک ملک ایک فوجی ڈکٹیٹر کے قابو میں آ گیا۔ اب اگلے دور میں پاکستان کو دیکھنا تھا ترقی بھی اور جنگ بھی۔ اگلا فیصلہ ایوب خان کا دور، جو پاکستان کا پہلا ماڈرنائزیشن پروجیکٹ تھا، لیکن ساتھ ہی سب سے پہلا بڑا انقلاب۔ دوستو، اگر آپ کو اچھا لگا تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی بک پہ آپ کو ریویو کر کے دوں تو کائنڈلی کمنٹ میں مینشن کریں۔ ملتے ہیں پوائزن اینڈ پاور کے دوسرے ایپیسوڈ۔ اپنا خیال رکھیں۔